یہ ریڈیو قطر ہے. اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے 4 ایشیائی ممالک جمہوریہ سنگاپور، ملائیشیا، جمہوریہ ویتنام اور جمہوریہ کوریا کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جو انتہائی کامیاب رہا. قطر نے قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی شہروں رام اللہ اور البیرے میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور نجی اداروں کو بند کر دینے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ شام کی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا. ترکی نے شام کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے. کل فرانس اور روس کے صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس کے دوران یوکرین کے زاپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی. لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے 4 ایشیائی ممالک جمہوریہ سنگاپور، ملائیشیا، جمہوریہ ویتنام اور جمہوریہ کوریا کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جو انتہائی کامیاب رہا. اس 10 روزہ دورے کے دوران نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے مذکورہ ممالک کے اعلیٰ حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی، جن میں 2 طرفہ تعلقات اور متعدد علاقائی اور بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا. نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کے ایڈوائزر اور وزارت خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر ماجد محمد الانصاری نے کہا ہے کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ کا ایشیائی ممالک کا یہ دورہ ہر لحاظ سے کامیاب رہا ہے، جس کے دوران انہوں نے ان ممالک کے رہنماؤں، اپنے ہم منصبوں، اعلیٰ عہدیداروں اور تاجروں سے 16 ملاقاتیں کی. ڈاکٹر الانصاری نے کہا کہ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے ان ممالک کے دورے سے پہلے کمبوڈیا کے دارالحکومت نوم پین میں جنوب مشرقی ایشیائی ممالک کی ایسوسی ایشن آسیان کے 55ویں وزارتی اجلاس میں شرکت کی، جس کے دوران قطر نے آسیان کے ساتھ اتحاد اور تعاون کے ایک معاہدے پر دستخط کیے. قطر نے قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی شہروں رام اللہ اور البیرے میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور نجی اداروں کو بند کر دینے اور ان میں موجود اشیاء کو ضبط کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. قطر نے ان اقدامات کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے میں توسیع اور نہتے فلسطینی عوام کے خلاف گھناؤنی کارروائی قرار دیا ہے. وزارت خارجہ کی جانب سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ نجی اداروں کو بند کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیلی حکومت ان اداروں کی کوششوں سے خوفزدہ ہے کہ وہ اسرائیلی حکومت کی جانب سے بار بار کیے جانے والے جرائم کو منظر عام پر لے آئیں گے. بیان میں فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ حل، برادر فلسطینی عوام کے جائز حقوق کی بحالی اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق فلسطینیوں کی ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے قیام سے متعلق، جس کا دارالحکومت مشرقی بیت المقدس ہو، قطر کے مضبوط موقف کا اعادہ کیا گیا ہے. قابض اسرائیلی فوج نے کل مغربی کنارے کے جنوب میں واقع شہر طوباس اور تامون قصبے پر دھاوا بول دیا، جس کے دوران 2 فلسطینی زخمی ہو گئے. فوج 5 افراد کو گرفتار کر کے لے گئی. زخمیوں میں سے ایک کی حالت نازک تھی، جو بعد میں ہاسپٹل میں انتقال کر گیا. قابض اسرائیلی فوج فلسطینی عوام کے خلاف اپنے جارحانہ طرز عمل کے تحت مقبوضہ مغربی کنارے اور بیت المقدس میں تقریباً روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی شہریوں کی گرفتاریوں اور چھاپوں کی مہم جاری رکھے ہوئے ہے. ادھر مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے الخلیل اور کلکیلیہ میں کل قابض اسرائیلی فوج کے ساتھ تصادم کے دوران ربر کوٹڈ میٹل بلٹ سے 7 فلسطینی زخمی ہو گئے. علاوہ ازیں فوج کی جانب سے آنسو گیس کے استعمال کی وجہ سے ایک بچے سمیت 6 فلسطینی دم گھٹنے کا بھی شکار ہوئے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ شام کی حکومت کے ساتھ مذاکرات اور سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا. یہ تازہ ترین پیش رفت ہے کہ ترکی نے اپنے پڑوسی ملک شام کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے. کل صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے صدر اردوان نے کہا کہ ریاستوں کے درمیان سفارتکاری کو کبھی مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا.
کہ ترکی نے اپوزیشن کی حمایت کرتے ہوئے شام میں فوجی مداخلت کی تھی. ترکی اس وقت شمالی شام کے وسیع اور عریض علاقے پر قابض ہے. ترکی گارڈ نے 25 تارکین وطن کو بچانے کا اعلان کیا ہے. ان تارکین وطن کو یونان سے زبردستی ترکی کی سمندری حدود میں واپس بھیج دیا گیا تھا. ترکی کوسٹ گارڈ کے کمانڈر کا کہنا ہے کہ انہیں ان غیر قانونی طور پر داخل ہونے والے تارکین وطن کی ربر کشتی کے ساحل کے قریب پہنچنے کی اطلاع ملی تھی. ترکی یونان اور بلغیریا کی سرحد اور ترکی کے ساحلوں پر کسی یورپی ملک میں پہنچنے کی امید میں زمینی یا سمندری راستے اختیار کرنے والے انلیگل تارکین وطن کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ اور روس کے صدر ولادیمیر پوٹن دونوں رواں سال کے آخر میں انڈونیشیا کے جزیرے بالی میں ہونے والے گروپ 20 کے سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. اس بات کا انکشاف انڈونیشیا کے صدر جوکو ویدودو کے مشیر نے اپنے ایک بیان میں کیا ہے. گزشتہ جمعرات کے روز انڈونیشیا کے صدر نے تصدیق کی تھی کہ چین اور روس کے صدور نے انہیں یقین دلایا ہے کہ وہ سربراہی اجلاس میں شرکت کا ارادہ رکھتے ہیں. واضح ہے کہ اس سال گروپ 20 کے چیئر کے طور پر انڈونیشیا کو یوکرین میں روس کی فوجی مداخلت کی وجہ سے صدر پوٹن کو دی گئی دعوت واپس لینے کے لیے مغربی ممالک کی جانب سے دباؤ کا سامنا ہے. انڈونیشیا کے صدر نے یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی کو بھی بالی سربراہی اجلاس میں شرکت کی دعوت دی ہے. کل فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون اور ان کے روس کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس کے دوران یوکرین کے زاپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. فرانسیسی ایوان صدر کی رپورٹ کے مطابق صدر میکرون نے صدر پوٹن سے جوہری پلانٹ کی سیفٹی کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کیا. بعد میں انہوں نے کہا کہ روس کے صدر انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی IAEA کی جانب سے یوکرین کے اس جوہری پاور پلانٹ کے تحفظ کے لیے ایک مشن روانہ کرنے کے حق میں ہیں. صدر پوٹن نے جوہری پاور پلانٹ کی سلامتی اور حفاظت کو خطرے میں ڈالنے کے لیے یوکرین کو مورد الزام ٹھہرایا اور زور دیتے ہوئے کہا کہ موجودہ صورتحال بڑے پیمانے پر تباہی کا سبب بن سکتی ہے. پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پاکستان کے دورے پر گئے ہوئے امریکی سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر جنرل مائیکل کوریلا نے کل ملاقات کی. ایک بیان میں پاکستانی فوج نے کہا ہے کہ اس ملاقات میں مشترکہ دلچسپی کے متعدد امور، علاقائی سلامتی کی صورتحال، دفاع اور سیکیورٹی تعاون، خاص طور پر فوجی تعلقات اور اسلام آباد اور واشنگٹن کے درمیان ملٹری ٹریننگ ایکسچینج پروگرام پر تبادلہ خیال کیا گیا. اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں. مصر اور سعودی لیگز کے چیمپئنز کے درمیان 9 ستمبر کو ہونے والے لوسیل سپر کپ میچ کے ٹکٹ شائقین کے لیے اب فیفا کی ویب سائٹ پر دستیاب ہیں. یہ میچ لوسیل اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا، جس میں 80,000 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. یہ قطر کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے جہاں فیفا قطر 2022 کا فائنل میچ منعقد ہوگا. قطر کی قومی فٹ بال ٹیم 4 ملکی ٹورنامنٹ میں شرکت کے لیے اگلے ہفتے آسٹریلیا روانہ ہوگی. اس ٹورنامنٹ میں قطر کے علاوہ جمیکا، گھانا اور مراکش کی ٹیمیں شامل ہوں گی. اس ٹورنامنٹ کے تحت میچز کا آغاز آسٹریلیا میں کل سے ہو گیا ہے. یاد رہے کہ یہ میچز فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کے لیے قومی ٹیموں کی تیاریوں کا حصہ ہے. تیونس کی فٹ بال فیڈریشن نے اعلان کیا ہے کہ تیونس فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی پریپریشنز کے طور پر برازیل کے خلاف دوستانہ میچ کھیلے گا. یہ میچ 27 ستمبر کو ہوگا. برازیل نے تیونس کے ساتھ یہ دوستانہ میچ کھیلنے کی درخواست کی تھی. اور عرب گلف کپ فٹ بال فیڈریشن QGAGCFF کے پریزیڈنٹ شیخ حمد بن خلیفہ بن احمد آل ثانی نے گلف 25 مقابلوں کی میزبانی کے لیے عراق کے شہر بصرہ کے انتخاب کی مکمل حمایت کی تجدید کی ہے. یہ مقابلے آئندہ سال جنوری میں منعقد ہوں گے. اپنے ایک بیان میں انہوں نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہا کہ AGCFF بصرہ کی میزبانی کی بھرپور حمایت کرتی ہے. انہوں نے مزید کہا کہ فیڈریشن نے معائنہ کمیٹی کے متعدد دوروں کے ذریعے عراق میں انفراسٹرکچر اور کھیلوں کی سہولتوں سے متعلق ڈیولپمنٹ کا مشاہدہ کیا ہے
اور فیڈریشن کو عراقی فٹ بال ایسوسی ایشن کی صلاحیت پر مکمل اعتماد ہے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ نے 4 ایشیائی ممالک جمہوریہ سنگاپور، ملائیشیا، جمہوریہ ویتنام اور جمہوریہ کوریا کا دورہ مکمل کر لیا ہے، جو انتہائی کامیاب رہا۔ قطر نے قابض اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ فلسطینی شہروں رم اللہ اور البیرے میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور نجی اداروں کو بند کر دینے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ترکی کے صدر نے کہا ہے کہ شام کی حکومت کے ساتھ مذاکرات پر سفارتکاری کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ ترکی نے شام کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آمادگی ظاہر کی ہے۔ اور کل فرانس اور روس کے صدور کے درمیان ٹیلی فون پر رابطہ ہوا، جس کے دوران یوکرین کے زاپوریزیا جوہری پاور پلانٹ کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلیٹن ختم ہوا۔ ہمارا دوسرا بلیٹن شام 7:30 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107